آج کا درس الحمدللہ ہفتہ وار درس ہے۔ ایوری منڈے 7 بجے ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 31 سے۔ ان آیتوں میں کفار کی گفتگو چل رہی تھی کہ وہ مکاریاں کرتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا یہ قول نقل کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی چاہیں تو ایسا قرآن بنا لیں گے۔ اور ایک شخص تھا جو ایران گیا تھا اور واپس آیا، تو اس نے آ کر کہا کہ اگر یہ حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو یا اللہ میرے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ تو وہ فنار تو ہوا، ظاہراً بدر میں جا کے فنار ہوا۔ پھر ایک اصول دیا جا رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس وقت تک اللہ عذاب نہیں کرتا جب تک آپ موجود ہیں، یعنی حضور کی موجودگی میں عذاب نہیں ہوتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، حضور اگر نہ بھی ہوں اور استغفار کرتے رہیں تو عذاب نہیں ہوتا۔ لہذا میرے بھائیوں بہنوں، گھروں میں استغفار ضرور کرتے رہنا، اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہنا، اس سے عذاب ٹلتا ہے۔ یہ جو عذاب آج آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم نے گناہوں کی معافی چھوڑ دی، دل دکھائے ٹکا کے، غفلتیں کی ٹکا کے، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، قرآن چھوڑے، حج چھوڑے، زیارتیں چھوڑی، زکاتیں چھوڑی، خمس چھوڑے، کیا چھوڑا؟ اس لیے اللہ عز و جل نے عذاب کیا۔ پھر یہ بیان ہو رہا ہے کہ کافروں کا ایک عجیب کام تھا، جب مسلمان خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تو یہ ڈھول مارتے، سیٹیاں بجاتے۔ آج بھی دیکھ لیں، مساجد کے باہر میلے لگاتے ہیں، طوائفیں نچواتے ہیں، تاکہ جو بیچارے لوگ اندر قرآن کا درس پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ ایک دفعہ میں گیا درس پڑھانے کسی اسٹیٹ میں، تو میں نے دیکھا کہ 4 لوگ آئے، ٹوٹل 4۔ 2 تو میں اپنے ساتھ ہی لے کر گیا تھا، ایک وہاں سے آیا اس شہر سے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ خیر اتنا وہ شہر کوئی پاپولر نہیں تھا قرآن کے لیے، قرآن کے لیے تو تقریباً اکثر شہر ہی ایسے ہی ہے۔ ہمارے بھائی بہنوں کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ جو مولوی قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو یہ قتل کر دیں اگر ان کا بس چلے۔ تو میں نے ایک صاحب کے یہاں، بزرگ کے یہاں، بوڑھے ہیں بہت، ان کے یہاں کال کر دی، اللہ ان کو زندگی دے۔ ان کی بیگم صاحبہ نے فون اٹھایا، اب ان کو تو پتہ نہیں بیچاری کو کہ کال کرنے والا کون ہے۔ تو میں نے کہا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میلہ دیکھنے گئے۔ میلہ بالکل ساتھ ہی لگا ہوا تھا، ادھر درس قرآن تھا، ادھر میلہ لگا ہوا تھا۔ اب بتائیں جب بوڑھوں کا یہ حال ہو کہ وہ قرآن کے درس کو چھوڑ کے میلہ دیکھنے جائیں تو کیا گلہ ہے؟ اس زمانے میں کافر کرتے تھے، آج مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ خبیث الگ ہو جائے، طیب اور پاک الگ ہو جائے۔ پھر ایک عجیب میسج ہے کہ اگر یہ ساری حرکتوں کے باوجود بھی توبہ کر لیں تو یغفر لہم، معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک لڑو کافروں سے جب تک فتنہ ختم نہ ہو۔ یہ اس زمانے کی بیسیکلی آیت تھی۔
وہ بھاگ جائیں تو بھاگتے رہیں. ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. یہ پارہ یہاں ختم ہو جائے گا آج 41ویں آیت سے انشاءاللہ. اگلے منڈے کو یاد رکھ لیں درس سخاوت القرآن ایوری منڈے 7 PM. درس سخاوت الفرقان ایوری سیٹرڈے 7 PM، بشرطے کہ سیٹرڈے کو نکاح نہ ہو، جشن نہ ہو، مجلس نہ ہو. حضرات و خواتین آئیے قرآن کھول لیجئے پلیز، دوسروں کو بتائیے. یہ بڑا مختصر درس ہے اور بڑا اچھا درس ہے، بہت لوگوں نے پسند کیا. کئی ٹی وی چینل نے الحمدللہ کئی ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا. ابھی بلکہ میں کل کسی کے ہاں گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ روکو ایک ہے ڈیوائس، روکو ہے نا، روکو پر بھی المہدی ٹی وی آتا ہے الحمدللہ. اس میں آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتا، آلریڈی ہوا ہے. روکو ایک ڈیوائس ہے، $35 میں شاید ملتی ہے. اسی طرح لاوا والوں نے بھی وعدہ کر رکھا ہے، دعا کریں کہ آج کل میں چل جائے. چلا کہ نہیں چلا؟ وہ بھی چل جائے گا انشاءاللہ. یہ لاوا ٹی وی ہے، بلکہ ہم نمبر بھی آپ کو دے دیں گے، کسی وقت ان کو ذرا 150 کال بھی کر دیجیے گا انشاءاللہ. نہ چلایا تو جادو پر تو خیر آ ہی رہا ہے. شاوا پہ بی ٹی وی ویسے ختم ہو گیا، جادو کا باغ سنا ہے ختم ہو گیا، مگر ان کی ویب پیج چلے گی. بہرحال آپ حضرات خواتین اب تو ایپ لوڈ کر لیں، سب سے بہترین ہے. یا اپنے ہاں گھروں میں بچوں سے کہیں کہ آپ کو لگا کے دے دیں، جیسے یوٹیوب سے لگاتے ہیں یا فیس بک سے لگاتے ہیں یا ویب سے لگاتے ہیں. اب تو کوئی مشکل رہی نہیں. تھوڑا ذوق پیدا کریں قرآن کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس سے آپ کا رزق بڑھے گا، صحت ٹھیک ہوگی. دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں، کل مجھے اتنی سخت چوٹ لگ گئی، یہ دیکھ لیں آپ. راستے میں کافی کے لیے رکا ہوں تو گاڑی کسی خاتون نے بالکل میری گاڑی کے ساتھ کر دی. میں جو سمٹا ہوں ادھر اور دروازہ کھولا ہے تو دروازہ یہاں زور سے لگ گیا، مگر آپ یقین کریں مجھے بالکل ذرا بھی درد نہیں. حالانکہ کل ایسے لگ رہا تھا شاید میں کل کا درسی یعنی کل کی مجلس ہی نہ پڑھ سکوں، مگر ماشاءاللہ کچھ بھی درد نہیں بالکل. تو صحت ٹھیک ہوگی، رزق کے دروازے کھلیں گے، حاسدین کے شر سے بچیں گے، ڈپریشن ختم ہوگا، بیماریاں دفع دور ہوں گی، کرونا سے بھی انشاءاللہ بچیں گے. قرآن کی وجہ سے اولاد ملے گی، جو اولاد ملی ہے وہ نیک اور صالح ہوگی. ایک میری بہن بہت مجھے تنگ کر رہی تھیں، اللہ ان کو ہدایت کرے. 24 گھنٹے کالیں کرتی ہیں بلا وجہ، نہ کوئی کام نہ کچھ، بس ایسے ہی. وہم کا تو کوئی علاج نہیں، وہم کرتی ہیں. تو میں نے ان کو کل کہا کہ میری بہن خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں ایک رکوع قرآن کا پڑھ لو. آج ان کی کال آ گئی کہ میرا کام ہو گیا ایک رکوع پڑھنے سے. تو میرے بھائی بہنوں قرآن سے شغف رکھو، رغبت رکھو، خادم بنو قرآن کے. آپ کو پیروں فقیروں کے بعد جانا ہی نہیں پڑے گا. قرآن سے تمسک کر لیں اور حضور محمد و آل محمد کے خاندان سے پیری مریدی کا سلسلہ جوڑ لیں. کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی عامل کی. آئیے قرآن کی 10 آیتوں کو پڑھتے ہیں. اللہ کریم آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے. بھاگ رہے ہیں، یہ ایک کا تو چونا ہی نہیں ختم ہو رہا، چونا ہو رہا تھا گھر میں، پتہ نہیں ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آئیے ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ حاضری لگوا لیجئے گا. جیسے ہی ختم ہوگا درس تو آپ کال کریں گے تاکہ پتہ چل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب
تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، قالو وہ کہتے ہیں کافر، قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لی آیتیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا ہم چاہیں ہم بھی تو عرب ہیں، ایسی ہی آیتیں ہم بھی بنا لیں، پڑھ لیں۔ جیسے مولوی صاحبان آج کل عام لوگوں نے ایک دھندا بنا لیا، نان مولویوں نے ٹوپیاں پہن کے مولوی بننے کا، اب تو امامیں بھی پہننے شروع کر دی، جو خواب میں بھی مدرسے نہیں گئے، آپ ان کے سر پہ قرآن رکھیں، پوچھیں آپ کس مدرسے میں گئے ہیں، تو اگر وہ سچے ہیں تو کہیں گے میں کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں، مگر آپ کے ہاں اس وقت وہ علامہ ہے، علامہ، مولانا، پیر، مرشد، دستگیر، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ تو ایک بلکہ صاحب تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میں تو آج کل امریکہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، ابھی پھنس گئے ہیں بڑے برے آ کر، دو چار مسئلے غلط بیان کر دیے، پولیں کھل گئیں، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ فتویٰ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی آپ ماشاءاللہ ہمارے فتووں سے آگے ہیں، ہم غریب تو پڑھ پڑھا کے یہاں پہنچے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے یہاں پہنچ گئے۔ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے زمانے والوں کے نعوذ باللہ بنائے ہوئے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور انہوں نے یہ بھی کہا، وہ ایک تو الگ تھا اور بھی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ حق ہے قرآن من عندک کا تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم یا کوئی عذاب علیم لے آ۔ پتھروں کی بارش تو ہوئی ہے حارث بن نعمان فہری پر، اور یہ بھی اس کا الٹا نام ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم پر بارش برسا وہ بھی دفع ہو گیا، یہ بھی دفع ہو گیا، اور ایک ان میں سے بدر میں مارا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ عذاب نہیں کرتا ان کافروں کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان کے درمیان ہیں، بیسیکلی امت کو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ اس وقت تک عذاب نہیں کرتا جب تک یہ استغفار پڑھتے رہیں، یہ واو حالیہ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ وہ روک رہے ہیں مسجد الحرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور نہیں وہ تھے اولیاء اللہ کے دوست، ان اولیاء الا المتقون اللہ کے دوست تو متقی ہوتے ہیں، کافر تھوڑی ہوتے ہیں، حج پہ لے جانے والے ہوتے ہیں، حج سے روکنے والے تھوڑی ہوتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آپ کو یاد ہوگا کس طرح حاجیوں کو لوٹنے کا دھندا بنا رکھا تھا ایجنٹوں نے، اب راضی ہے نا کہ سب کے لیے حج ہی بند ہو گیا۔ اسی طرح زیارتوں والوں نے لوٹنے کا دھندا بنا رکھا تھا، اب راضی ہے، محرم و سفر میں بھی کوئی جا نہیں سکے گا، اتنے گناہ تو کیے ہیں کہ خالق بالکل ہی ناراض ہو گیا۔ آج میں اٹھا ہوں تقریباً کوئی اٹھ تو گیا تھا کوئی 10 بجے 10:30 بجے، اٹھتے اٹھتے کوئی 11 بج گئے، ایسے لگا مجھے کہ میں حاجی رضا گجر سے کہوں کہ چلے ناشتہ کرائیں ہوٹل میں نیچے، یوں اپنے تے ہی سمجھ رہا ہوں کہ حج مکمل ہو چکا ہے اور ہم ہلٹن ہوٹل میں ہیں مکہ میں۔ یا قسمت یا نصیب، کون زندہ ہوگا جو حج کرے گا؟ کسے پتا تھا میرے بھائی بہنوں، پتہ نہیں کیا پتا کل کیا ہو جائے، اس لیے خدا را ان دروس قرآن سے استفادہ یہ کیجئے کہ فوراً توبہ کر لیجئے۔ آج ہی ایک صاحب ہیں آپ کے
ब्रुकलिन के, अल्लाह उनको हिदायत करे। लंबी चौड़ी बदतमीजियों के मैसेजेस भेजे हैं, मैंने वो मैसेजेस भेज दिए हैं आगा खाबर को भी, आगा मुख्तार को भी। फजूल लोग हैं, ना नमाज पढ़नी, ना रोज़ा कोई रखना, ना कुरान पढ़ना, टीवी देखना, मियाँ बीवी का आपस में लड़ना, बच्चों से झगड़े लड़ाइयाँ करनी, माँ बहनों की गालियाँ देनी। तो जब कोई और नहीं सुनेगा तो फिर एक मौलाना बेचारा रह गया है कि मौलाना को लिख के भेज दो, ना उसने शिकायत करनी है, ना उसने गाली देनी है, ना उसने चपेड़े मारने हैं, ना उसने किसी को पुलिस से चपेड़े मरवानी है, ना बदमाशों से, बाकी उससे तो डरते हैं। तो मैं गरीब एक रह गया हूँ कि ऐसे ही बिला वजह फजूलियात के मैसेज लिख के, खुदा इनको हिदायत करे अगर हिदायत के काबिल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इनको कोरोना भी इंसान नहीं बना सका, अब ये कहाँ इंसान बनेंगे। इन औलियाओ इल्लल मुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून। और लेकिन अक्सर तो जाहिल है, ये वो जाहिल और ये जाहिल बराबर है। अमेरिका में जितने मैंने पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं, खुदा की कसम इतने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी नहीं देखे थे जो मैंने अमेरिका में। अस्तगफिरुल्लाह। ईरान, इराक, तुर्की, अफ्रीका के जंगलों में ऐसे जाहिल मैंने नहीं देखे जो अमेरिका के अंदर रह रहे। अस्तगफिरुल्लाह। इतनी माँ बहन की गालियाँ मैंने पूरी कायनात में कहीं नहीं सुनी जो मैंने यहाँ सुनी है। अल्लाह इनको हिदायत करे, पता नहीं क्या बलाएं हैं ये। अल्लाह ने एक बेहतरीन ज़िंदगी दी है, प्यार मोहब्बत से गुजारो, अल्लाह रसूल का कुछ काम करके जाओ, गरीबों यतीमों मिस्कीनों के लिए कुछ पैसा कमाओ। हड हराम बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट पैसे देती जाए, ये गीबतें कूटते जाएं और फिल्में देखते जाएं, ड्रामे देखते जाएं और माँ बहनों की गालियाँ देते जाएं। अल्लाहुम्मा हदिहिम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया। और उनकी नमाज नहीं थी, हाँ ये नमाज उनकी यही थी, इंदल बैत, कि वो सीटियां मारते थे, तालियां, ये तालियां और सीटियां, चीयरिंग। और खाना काबा के करीब नहीं थी उनकी नमाज, मगर ये कि वो तालियां मारते और सीटियां बजाते हैं। सुभान अल्लाह। यही हाल आज हो रहा है। वो मराकिज़ दीन जहां हिदायत लेने के लिए जाना चाहिए, वहां गीबतें हो रही हैं, वहां प्लॉटिंग्स हो रही हैं, वहां दिल दुखाए जा रहे हैं, मिंबरों से भी दिल दुखाए जा रहे हैं, पोडियम से भी दिल दुखाए जा रहे हैं। सीटियां ही हो गई ना। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। बस चखो अज़ाब, काफिरो, जो तुम कुफ्र करते थे, चखो। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। ताकीक वो लोग जो काफिर हैं वो भी अपने अम्वाल को खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से रोक दें। ये बारबेक्यू का रखना, दरस कुरान के वक्त, मजलिस हुसैन के वक्त बारबेक्यू का रखना, तिफलान मुस्लिम की मजलिस के दिन ढोलक रखना, ये क्या है? ये अल्लाह के रास्ते से रोकने की दलील है। नमाज के वक्त शादियों के प्रोग्राम रखना और एहतमाम नमाज न करना और जानबूझ के इतनी देर करनी कि नमाज कज़ा हो जाए, वो शादियां मुबारक होंगी? फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून। फसयुनफ़िक़ूनहा, अन करीब खर्च करेंगे कि लोगों को रोकें, नमाज से रोकें, जुमा से रोकें,
مجلس سے روکیں، جلوس سے روکیں، جلسے سے روکیں، جشن سے روکیں، محفل سے روکیں، باربیکیو کھلا کر یا آئس کریم سوڈا پلا کر یا کلفیاں کھلا کر یا ڈھولوں کی محفلوں میں بلا کر یا گانوں میں بلا کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ثم تکون علیہم حسرتا ثم یغلبون، پھر حسرت کریں گے. ہائے افسوس جمعے سے نہ روکا ہوتا، ہائے افسوس مجلس سے نہ روکا ہوتا، ہائے افسوس حج سے نہ روکا ہوتا، ہائے افسوس زیارت سے نہ روکا ہوتا. یہ ہم جو آپ کی خدمت میں درس کہہ رہے ہیں، غریب ہماری کوئی معاونت نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے. یہ اکیلے ہی ہیں، بس ون مین شو ہے، کوئی معاونت ہماری نہیں کر رہا. بس چلے لوگوں کا تو پتہ نہیں ہمیں کیا سے کیا کر دیں کہ ہم نے کیوں یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. کوئی معاونت نہیں، زیرو. ثم یغلبون، پھر آخر یہ لوگ ہار جائیں گے. ابھی ہار رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی گزار چکے عیش و عشرت میں گینگسٹر بن کر. ان کے خلاف پلاٹنگ ہو رہی ہے، ان کے خلاف ریومرز پھیلائے جا رہے ہیں، ان کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، بد زبانیاں، بد کلامیاں، فوش کلامیاں. آج جب اولاد عزت نہیں کرتی تو صاحب بہادر کو خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کل اگر آپ عزت کرتے اسلام کی تو آج آپ کی بھی عزت ہوتی. آپ نے کل اسلام کا مذاق اڑایا تھا، آج اولاد آپ کا مذاق اڑا رہی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہوئے جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے، معشور کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث کو طیب سے اللہ جدا کر لے. خبیث نجس، طیب پاک. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور خبیثوں کے ڈھیر لگا دے ایک کے اوپر دوسرا. کل اگر آپ عزت کرتے اسلام کی فیرکمہ جمیعا، فیرکمہ کا مذاق اڑایا تھا، بند کر دیں. فیرکمہ جمیعا، بعض کو بعض کے ڈھیر بنا کر. فیرکمہ ڈھیر بنا کر، جمیعا فیجعلہ فی جہنم، اور قرار دے دے گا وہ جہنم میں، وہ ڈھیر جہنم میں چلا جائے گا. اللہ ان کو جہنم میں، یہ فیجعلہ کا فاعل اللہ ہے، فیرکمہ کا فاعل بھی اللہ ہے. لیمیزا پر عطف آ رہا ہے، لأن یمیزا وأن یجعل الخبیث بعضہ علی بعض، فأن یرکمہ جمیعا فأن یجعلہ فی جہنم. یہ جو سخاوت الفرقان آئے گا اس میں اعراب سارے کے سارے بیان ہوں گے. آج میں نے زبردست درس تیار کیا ہے سیٹرڈے کے لیے، کمال کا. اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹا اٹھانے والے. یرکمہ ڈھیر، یجعلہ قرار دینا. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، کافروں سے فرما دیجئے میرے حبیب اگر یہ بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی باز آ جائیں، رک جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، سب کا گناہ ہم ان کے معاف کر دیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ پلٹ آئیں پھر وہی کریں گناہ، قد مضت سنت الاولین، پہلو کی طرح ان کو بھی سزا ملے گی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور ان سے لڑیے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فساد ختم ہو جائے اور پورا دین اللہ کا ہو جائے، تھوڑا دین بھی غیر اللہ کا نہ رہے. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
यअमलून बसीर, और अगर ये लोग बाज आ जाएं तो खुदा इनकी कार्रवाइयों को खूब जानता है। खुदा तो चाहता ही है कि ये बाज आ जाएं तो इनको माफ़ कर दे। वैन तवल्लो, और अगर ये पुष्ट दिखा के भाग जाएं, फ़ालमू, बस जान लो मुसलमानों, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, निअमल मौला, वो अच्छा मौला है, व निअमन नसीर, और वो अच्छा नसीर है, मददगार है। तकरीबन दर्स ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अगली आयत आयतुल खुमुस है, खुम्स की आयत। आज का दर्स माशाअल्लाह आसान था, और मैसेज इसका भी ये है, बार बार अल्लाह काफिरों से कह रहा है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अजीब है, फिर भी मैं माफ़ कर दूंगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। और काफिर पैसा खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए। अल्लाह अकबर। काफिरों की हरकतों को बयान किया है। अब आ जाइए, अगर आप सवाल करना चाहें चंद मिनट के लिए, फिर थोड़ा सा वक्फा होगा। 8 बजे ठीक आधे घंटे के लिए इंशाअल्लाह 25 मिनट के लिए बरक़ात इसमें आज़म। कल मौलाना शिराजी आएंगे, हमारी छुट्टी होगी। बुध को इंशाअल्लाह फिर हम आपकी खिदमात आलिया में 7 बजे हाजिर हो जाएंगे। अगर आप हज़रात व ख़वातीन सवाल फरमाना चाहें, अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आ जाइए, हाज़री लगवा दें कम से कम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया। दुआ फरमाए मलिक साहब। जनाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि दर्स में आ जाया करें एवरी मंडे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये थे मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान। हज भी हमारे साथ 1 साल किया है। ये ज़रा उतार दें या उधर से आवाज़ ठीक कर लें। तो हमारे दूसरे हाजी साहब हैं, ये भी हमारे हाजी साहब थे, अब दूसरे हाजी साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब हाजी साहब, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब, आप नूर जमाल। आज सुबह मैंने जिक्र किया दर्स में कि मुझे ऐसे लगा कि मैं वो हूँ अपना हिल्टन स्वीट्स में, और मैं उठा हूँ तो मैंने कहा कि भाई मैं हाजी रज़ाक से कहूँ कि ज़रा चलें मेरे साथ नाश्ता कराएं। तो देखा तो वो रज़ी का घर था। मैंने कहा देखिए किस्मत की बात, अगले साल अल्लाह नसीब फरमाए, ज़िंदगी भी दे, गुनाह भी माफ़ करे। इंशाअल्लाह जाएंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह ले जाएगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया कॉल करने का। छोटा सा आपने वो बता रहे थे, मसला भी पूछना है कि आप कह रहे हैं कि माफ़ कर देना चाहिए। अगर बंदा माफ़ भी करना चाहता है, किसी ने कोई ज्यादती की है, तो लोग कहते हैं ये डर गया है, फिर बाद में बातें करते हैं यार इसने तो, मैंने ज्यादती भी की थी, माफ़ी ये मांग रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है, इंशाअल्लाह वो नहजुल बलागा में आएगा। हज़रत का मजमून ये है, ऐसा मफहूम है। फरमाते हैं मैं जंग करता हूँ तो कहते हैं कि जंगजू है, इसको आराम नहीं आता। मैं घर बैठता हूँ तो कहते हैं बुज़दिल है। असल बात ये है कि बंदे तो कभी हाजी साहब माफ़ करते ही नहीं। हम अल्लाह के लिए माफ़ कर देंगे, उनको नहीं बताएंगे। अगर वो इस किस्म के घटिया लोग हैं तो उनको नहीं बताएंगे। वैसे माफ़ कर देंगे, उनको नहीं बताएंगे। सही है, क्योंकि अतकब्बुर माल मुतकब्बिर इबादतुन, हदीस है। मुतकब्बिर के साथ तकब्बुर करना ये भी इबादत है। सुभान अल्लाह। जैसे बहुत पैसे वाले लोग हैं, आपको पता होगा, आप जानते हैं, मुझे बड़े बड़े पैसे वालों से मैं बिल्कुल ऐसा मिलता हूँ कि जैसे शायद हमारी कोई दुश्मनियाँ ही दुश्मनियाँ हो नस्लों की, और गरीबों से ऐसे मिलता हूँ कि मैं उनका नौकर हूँ।
بالکل کیونکہ صحیح جو بات، تکبر والے ہیں ان سے تکبر کرنا. بالکل اللہ سلامت رکھے آپ کو. بڑی مہربانی. خوش رہیں, آباد رہیں. اور بھی کال کرنا چاہیں حاضری لگوا لیں جناب. بس 5 منٹ اور ہیں, 5 منٹ اور کال کر لیں 8562665786 پر. السلام علیکم جناب. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ چونے والے تو نہیں آ گئے؟ چونے والے. لا الہ الا اللہ. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے. حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب, اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی, آپ کے والدین شریفین, حاجی رزاق کے بھی والدین شریفین, ان کے بھائیوں, بھاوج اور خسر معظم کو, آپ کے خسر معظم اور دادا دادی, نانا نانی, سب کو اللہ جنت میں جگہ دے, اور بچیوں کو بھی شفا دے. حاجی رزاق کو بھی اللہ زندگی والا بیٹا دے, اور سندس کمل کو بھی اللہ, اور ظہیر کی امی کو بھی اللہ صحت دے, اور آپ کی بیگم کو بھی اللہ صحت دے. ماشاءاللہ. سب ٹھیک ہے نا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا تھوڑی سی ہمت کریں, ایوری منڈے پابند کریں کچھ لوگوں کو درس میں آئیں. آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے تقریباً. جی نہیں ماشاءاللہ بہترین. بڑی مہربانی. سلامت رہیں, آباد رہیں. شکریہ. سب کو سلام عرض. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. السلام علیکم. بسم اللہ بسم اللہ. وبرکاتہ. اہلاً سید الکریم. اہلاً اہلاً بالسید. کیسے ہیں جناب؟ جی جی قبلہ کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ. مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب تشریف فرمائے. آواز سن رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ. جی قبلہ بس آپ کی دعائیں درس سن رہا تھا. الحمدللہ. اچھا, اصول فقہ میں تو پھر موتی نہیں, موتی پروئے گا. کیا الحمدللہ رب العالمین. موتی پروئے گا, موتی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. اور وہ بھیج بھی رہا ہوں اس کو, نجفیوں کو بھی, قمیوں کو بھی, اللہ قمیوں نجفیوں کو طلاب کو بھی بھیج رہا ہوں. آپ کی زندہ و سلامت رکھے. میرا نمبر دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں. آج اصل میں ہم بھول ہی گئے, آج میسیج ہی نہیں نکال سکے, یاد ہی نہیں رہا ہمیں. انشاءاللہ آئندہ میسیج کریں گے. سب کو کہا ہے کہ بھائی ہمارا اتنے بجے درس ہوتا ہے. انشاءاللہ وینڈسڈے کو آئے گا. فقہ نمبر 6 لکھ لیا ہے, تیار کر لیا ہے. سلامت رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو, ان کو صحت عطا فرمائے. یہ ہمارے انیس بھائی ہیں ظاہراً, بھائی انیس حیدر نقوی صاحب. السلام علیکم جناب علی. وعلیکم السلام مولانا صاحب, آپ کو سلام. بسم اللہ بسم اللہ جناب. الہی امین. شکریہ. خوشی ہوتی ہے آپ کو. سلامت رہیں, آباد رہیں. بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کتابیں مل گئی. چلیے شکر ہے. اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو اس کا کوئی بات نہیں, ہدیے کی جلدی نہیں, ہدیے کی جلدی نہیں. کتابیں ہیں بہت. الحمدللہ. سلامت رکھیے. واقعی آپ تو آپ کی دعائیں, آپ کی دعائیں. خادم ہیں چھوٹے سے, ہم تو حوضے کے سمندر کا بلبلہ بھی نہیں ہے. مہربانی. میں نے گھر والوں کو دکھایا, وہ حیران ہو رہے ہیں. ایسی کتابیں تو ہم نے, یہ تو تھوڑی سی ہیں, تھوڑی سی تھیں, اور بھی بھیجیں گے, اور بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. نایاب کتابیں. اور وہ جو آپ نے پورا ہسٹری لکھی ہے کربلا کی, الحمدللہ وہ بہت عمدہ ہے واقعی. اور بہت کچھ میں یقین کیجیے سرکار صاحب, مولانا آپ حجت الاسلام بھی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, آپ جو بھی کہیں گے. سب کچھ خادم ہے, خادم بھی ہیں. میں نے آپ سے اتنا سیکھا ہے, اتنا سیکھا ہے. بس آپ مہربانی کر کے دوسرے لوگوں کو نا متوجہ کریں. بارے میں آپ نے جو پڑھا تھا, جی جی جی, وہ پورا میں نے نوٹ کیا, اور میں کتاب کی شکل میں وہ اپنے اجازت چھپواؤں گا. سبحان اللہ. میں آپ کو دوں گا, یاد دیکھیے. اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی, آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی, آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. آپ 1 سے 2, 2 سے 4 لوگوں کو ذرا متوجہ کرتے ہیں. ضرور. بہت میں تو کہتا ہوں بھیا اٹھو, خدا کے واسطے. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. ماشاءاللہ ہمارے بھائی انیس حیدر نقوی صاحب. آج کل تسلیم الزمان صاحب غائب ہیں, جواد قریشی بھی غائب ہیں میرے خیال میں, جو ہمارے اعجاز احمد بخاری بھی غائب ہیں لگ رہا ہے. بہرحال اگر دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ضروری نہیں کہ ہر روز کال کریں, مگر ذرا بتاتے رہیں دوسروں کو بھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات و خواتین کو اجر دے, جزا دے.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو 8 بجے آ رہا ہے برکات اسم اعظم کا، 15 منٹ کی بریک ہے، آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر. التماس دعا.